نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی سو جاتا ہے تو شیطان اس کی گدی یعنی اس کی گردن یا سر کے پچھلے حصے پر 3 گرے لگا دیتا ہے۔ وہ ہر گرہ پر یہ جادو پھونک دیتا ہے کہ ابھی تو بہت رات ہے، تم سو جاؤ۔ اگر تو وہ بندہ بیدار ہو کر اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، پھر اگر وضو کر لیتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اور اگر نماز بھی پڑھ لے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، اور وہ صبح کو حشاش بشاش ہوتا ہے، جبکہ بصورت دیگر وہ غمگین، پریشان اور سستی کا شکار ہوتا ہے۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات کو نماز پڑھنے کے لیے اس قدر قیام کیا، یعنی اتنی دیر تک کھڑے رہے کہ میرے آقا کے پاؤں مبارک سوج گئے۔ یہ حال دیکھ کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ میرے آقا اس قدر عبادت کیوں کرتے ہیں؟ میرے آقا، آپ کے تو اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں اللہ کا شکر ادا کرنے والا بندہ نہ بنوں؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک آدمی کا ذکر آیا، چنانچہ میرے آقا سے کہا گیا کہ وہ آدمی صبح تک سویا رہتا ہے، نماز کے لیے بھی نہیں اٹھتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایسا آدمی ہے کہ اس کے ایک کان میں، یا ایسے فرمایا کہ اس کے دونوں کانوں میں شیطان پیشاب کرتا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات گھبرائے ہوئے بیدار ہوئے تو فرمایا، سبحان اللہ، آج رات کس قدر خزانے نازل کیے گئے اور کس قدر فتنے یعنی عذاب نازل کیے گئے، ان حجرے والیوں کو کون جگائے گا؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے بارے میں فرما رہے تھے تاکہ وہ بھی نماز تہجد پڑھیں۔ کتنی ہی عورتیں ہیں جو دنیا میں تو لباس زیب تن کیے ہوئے ہیں، لیکن وہ آخرت میں ننگی ہوں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر رات جب آخری تہائی رات باقی رہ جاتی ہے تو ہمارا رب تبارک و تعالی آسمان دنیا یعنی سب سے نیچے کے آسمان پر نزول فرماتا ہے اور پوچھتا ہے، کوئی ہے جو مجھ سے دعا کرے، میں اس کی دعا قبول کروں؟ کوئی ہے جو مجھ سے مانگے، میں اسے عطا کروں؟ اور کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں اسے بخش دوں؟ اور مسلم کی روایت میں ہے کہ پھر وہ اپنی رحمت کے دونوں ہاتھ پھیلا کر فرماتا ہے، کوئی ہے جو عطا کرنے والا سخی اور انصاف کرنے والی ذات کو قرض عطا کرے؟ یہ سلسلہ ساری رات جاری رہتا ہے حتیٰ کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ رات کو ایک ایسی گھڑی آتی ہے کہ جو مسلمان اسے پا لیتا ہے اور اس میں اللہ جل شانہ سے دنیا یا آخرت کی کسی بھلائی کا سوال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور پورا فرماتا ہے، اور قبولیت کی یہ گھڑی ہر رات میں ہوتی ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔